علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریز شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہم تو اب زین سے بھی جان چھڑوانا چاہتی ہے اور زین کو دوائی پلا کر سلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا گھر آتی ہے اپنی ماں کے پاس اور بہت خوش ہو جاتی ہے اس کی ماں، اور اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم شفق کے پاس جاؤ اور شفق کو گھر واپس لے کر آؤ۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا شفق کے گھر جاتی ہے اور شفق کو سمجھاتی ہے کہ بھابی آپ کیوں پاگل بن گیا، آپ اپنے گھر واپس جائیں۔ تو اس پر شفق آگے سے کہتی ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ کیوں زندگی گزاروں جو میرے باتوں پر اعتبار ہی نہیں کرتا اور مجھے غلط کریکٹر کی لڑکی کہتا ہے، میں اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس پر آگے سے زارا کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ ویسے ہی ایسی ٹینشنیں مت لیں، لیکن ابھی یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو اسے چکر آ جاتے ہیں۔ اور اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ شفق بھابی آپ کو کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ تب شفق اسے بتاتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں اور تمہارا بھائی باپ بننے والا ہے۔ اس پر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے بکواس کہتی ہے جب یہ سب کچھ زارون بھائی سنیں گے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے، وہ دیکھیے کہ آپ کو خود لینے آ جائیں گے۔ تو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ زارون کبھی بھی یہ چیز مانے گا ہی نہیں اور نہ ہی وہ مجھے کبھی لینے آئیں گے۔ ادھر آپ دیکھیں گے وہ گلے لگ کر زارا اس کی رونا شروع ہو جاتی ہے، تب اسے بتاتی ہے کہ بھابی آپ تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کو دوسری اولاد دے رہا ہے، مجھے تو اللہ نے اولاد دی اور مجھ سے لے بھی لی۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ کیا مطلب تھا، وہ بتاتی ہے کہ میرا مس کیریج ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیسے گر گئی تھی۔ جب اس پر آگے سے شفق کہتی ہے جو اللہ کی مرضی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم کو کچھ شک تو ہو گیا ہے، ماہم کہتی ہے کچھ تو ایسے دال میں کالا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت ہی خوش ہے، کیونکہ زارا نے آ کر اپنی ماں کو بتا دیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے دادی بننے والی ہیں، اس لیے اب عذرا کے دن بدن خوشی اور ہی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ماہم کو بہت ہی وہ ہوتا ہے کہ یہ کیسی خوشی ہے کہ جو مجھے نہیں پتا چل رہا۔ اس بڑھیا نے تو دن بدن ٹھیک ہی ہو رہی ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ بڑھیا مر جائے گی اور میری جان چھوٹے گی، لیکن نہیں، یہ تو اب بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم کی ماں بہت ہی پریشان ہے جب سے اس کے بیٹے نے معین یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ زارا باجی کی وجہ سے ہوا، اور ماہم باجی کی وجہ سے زارا کے ساتھ ہوا ہے، تو تب سے وہ پریشان ہو گئی اور کہتی ہے اگر واقعی یہ سب کچھ سچ نکلا تو یہ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان ساری عمر کی جدائی پڑ جائے گی، کیونکہ کبھی بھی رمیز صاحب اپنی بہن کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ کال کر کے بھی پوچھتی ہے کہ ماہم اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ بعد میں سنبھال نہیں سکوں گی، لیکن ماہم آگے سے غصہ کر کے وہ فون ہی بند کر دیتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفق بہت پریشان ہے اور شفق کو اپنے بیٹے کی کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زین کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ میرا وہ بیٹا، کیونکہ یہ ماں ہوتی ہے، ماں کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے، کیوں نہ کہ ادھر ماہم تو اسے دوائیاں دلاتی ہی رہتی ہے، اور جب زارون کو بھی یہ چیز پتا چلتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے کہ میری بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ڈاکٹر سے وہ بتا جاتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی وہی بات کہتے ہیں۔ تو اس طرح کیونکہ ماہم نے تو پہلے ہی ان کو پیسے دے کر اپنی طرف کر لیا ہوتا ہے، تبھی اب تو زارون کو بھی یہ مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن وہ باہر جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری ماہم کے ساتھ جو محبت ہے وہ دھندلی پڑی ہے، بالکل ہی ختم ہو رہی ہے۔ میں پہلے ماہم سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب مجھے کچھ لگتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا، میرے بچے کے ساتھ یہ کچھ غلط کر رہی ہے، کیوں نہ کہ جانتا تھا کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سکی ماں والا پیار نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ تو یہی ماہم جاتی تھی نا، اگر زارون کے بیچ میں بات نہ ہوتی تو وہ کب سے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دفع کر دیتی، جیسے اس نے اس ماں کے خلاف سازش کر کے اس گھر سے دفع کی، اسی طرح وہ بچے کو بھی دفع کر دیتی، لیکن وہ کیا کرے، وہ زارون کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر زارون کو یہ چیز پتا چل گئی تو وہ اسے گھر سے ہی نکال دے گا، کیونکہ وہ گھر سے اگر اسے نکال دیا تو کیا پتا وہ دوبارہ شفق کو اپنے گھر واپس لے آئے اور اس کی زندگی میں اب پھر میرے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اسی لیے تو وہ اس دکھاوے کے طور پر اس کے بچے سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کا دماغ شفق کے خلاف کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شفق ہے ہی ایسی، اگر اسے ذرا بھی احساس ہوتا تو بچے کے لیے خاطر گھر واپس آ جاتی، لیکن وہ اپنے بچے کو بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی زارون تمہاری کوئی پرواہ ہے، نہ ہی وہ انٹی کی پرواہ کرتی ہے۔ اگر انٹی سے واقعی اسے انٹی سے بھی محبت ہوتی تو وہ گھر واپس آ سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ زارون کہتا ہے کہ بس کرو، میں اسے کبھی بھی گھر میں گھسنے ہی نہیں دوں گا، نہ ہی میں اسے معاف کروں گا، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کیوں نہ کہ تم جانتی ہو کہ جو وہ میرے ساتھ اور میرے بچے کے ساتھ کر کے گئی ہے، اس کے بعد تو میں اس کو اس گھر میں گھسنے بھی نہ دوں۔ اس پر ماہم کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کیوں ایسا غصہ کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بس کرو، کبھی تم اس کے خلاف ہوتی ہے اور کبھی اس کے حق میں باتیں کرنا چاہتے، میں اب اس کے نام بھی اس گھر میں نہیں سننا چاہتا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی دبا